السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورۃ نور اور اس کی آیت نمبر ہے 62. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحیم. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے احکام بیان کی. اب یہ ہے کہ باہر جانے کے لیے بھی اجازت کے احکام ہیں. ایک ہے آنے کے لیے اجازت، ایک ہے جانے کے لیے اجازت. ہوا ایسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وحی کا حکم نازل ہوتا، تازہ ترین کوئی واقعہ ایسا ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی لوگوں تک وضاحت پہنچانی ہوتی، جمعہ کا موقع ہے، عیدین کا موقع ہے، کوئی جنگی حکمت عملی تیار کرنی ہے اور بلایا گیا مسلمانوں کو، اسی طرح سے کسی معاملے میں کوئی مشورہ کرنا ہے. تو اب ایک تو تھا کہ 5 وقت نماز کا ٹائم، اس میں صحابہ اکٹھے ہوتے، وہ بھی وقت ہے مشاورت کا. وعلیکم السلام. اور ایک ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک، اب درمیان کے ٹائم کے اندر یہاں پر اگر کسی ایسے اہم مسئلے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جس پر میٹنگ کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، وعلیکم السلام، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے بلال رضی اللہ عنہ کو، وہ کیا کرتے؟ اعلان کرتے چبوترے پہ کھڑے ہو کے، الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ. تو صحابہ کرام سے اجمعین آواز کو سن کر جو مومن مسلمان ہوتے آ جاتے. منافق بھی آتے جاسوسی کے لیے، معاملہ کیا ہے پتہ تو چلے، یہ جو اہم معاملہ ہے بلایا گیا والے السلام، تاکہ ایک تو کفار تک ہم رپورٹ پہنچائیں گے، دوسرا اگر کوئی ایسی بات ہوئی ویک پوائنٹ ہوا تو ہم اس کو اچھالیں گے
اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، شکوک شبہات ڈالیں گے، تو اب مومن بھی آ جاتے اور منافق بھی آ جاتے۔ اچھا، اب منافق جب آتے، مومن تو بیٹھے ہیں، وہ تو جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی اجازت لے بغیر نہیں جاتے، لیکن منافق وہ آئے، دیکھا اب اتنا اہم نہیں ہے، اب ہمیں آنا تو پڑ گیا، اگر نہ آئے تو پھر منافق ڈکلیئر ہو جاتے۔ صحابہ کو پتہ چل جاتا، باقیوں کو 62 نمبر آئے تو پتہ چل جاتا اس حوالے سے کہ یہ منافق ہے۔ اب حاضری لگوانے کے لیے آ تو جاتے، پیرا رکھنا سے آ تو جاتے، لیکن پھر دیکھتے، کوشش کرتے چپ کر کے کس سے جاتے، کون اب اتنا ٹائم بیٹھے، کون وہ کرے، کس حاضری لگ گئے نا، بٹی کا نکل جاؤ۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے احکام دیے۔ اب پہلے تھے احکام گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت کے، اب ہے گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت۔ تو فرمایا انما بے شک المومنون جو مومن ہیں، الذین وہ لوگ آمنوا باللہ وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو تو یہ احساس دلایا گیا تم ایمان والے ہو، تم نے ماننے کا اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہو، ان کی بات کو بھی مانتے ہو، تم کم از کم ڈسپلن کا مظاہرہ کرو۔ فرمایا اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا، بات کی۔ وَإِذَا اور جب کانو ہوتے ہیں معہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امر کسی ایسے کام پر جامعین جو اجتماعی ہو، ایک ہے انفرادی ایک ہے اجتماعی، تو اجتماعی کام انفرادی سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہے، دشمن کا حملہ ہو گیا ہے، اب سارے اکٹھے مل کر ہی کام کریں گے نا۔ ایسے کوئی مصیبت آفت آ گئی ہے، کوئی ایسا اہم کام ہے، تو اجتماعیت جو ہے آج بھی اس کا ایک باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، مشاورت ہوتی ہے۔ جتنے بھی ملک ہیں، شہر ہیں، بغیر اکبر میٹنگ کے تو نہیں چلتے نا، بغیر ڈسپلن کے تو نہیں چلتے، آخر انتظامیہ کی مشاورت ہوتی ہے، کئی گھنٹے اجلاس ہوتے ہیں ان کے، بیٹھ کر سوچ و بچار کرتے ہیں اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے، تبھی جا کر وہ مسئلہ وہ حل ہوتا ہے، ایسے تو نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والے جو ہیں، یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام کے لیے، جمعہ ہے، جماعت ہے، عیدین ہے، کوئی ایسا موقع، اہم مشاورت، میٹنگ بلائی گئی ہے، تو فرمایا لم یذهبوا وہ نہیں جاتے اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے، حتیٰ جب تک یستأذنوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن نہ لے لیں، اجازت نہ لیں، بغیر اجازت کے۔ کیوں؟ بغیر اجازت کے ہر آدمی جانے لگ گیا تو پھر تو سارا شرادے بکھر جائے گا، پھر کیا نظم رہا، کیا ڈسپلن رہا، کیا تنظیم رہی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو نظم ہے ڈسپلن کے ساتھ، پتہ ہو کہ یہ آیا۔ اب دیکھیں ان چیزوں کو کیسے ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فیکٹری میں کون آیا کون گیا، کس وقت آیا کس وقت گیا، حاضری لگتی ہے نا، اور اب ڈیجیٹل حاضریاں آ گئی، آئی اسکیچ یا فنگر پرنٹ، اس وقت یہ آیا اور اس وقت یہ گیا، پتہ چلے آنے کے وقت کا، پتہ چلے جانے کے وقت کا۔ تو یہ چیز اتنی ضروری ہے۔ تو قرآن نے یہ ڈسپلن سکھایا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجلس میں جب بیٹھے ہوں ایمان والے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے، تو اجتماعی کام جب ہے تو وہ نہیں جاتے بغیر اجازت کے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یستأذنونک جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک یہ لوگ الذین وہ ہیں یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ ان کے ایمان کی 2 دفعہ گواہیاں دی اللہ نے، پہلے اسی ایک آیت میں، پہلے آمنوا باللہ ورسولہ، پھر اب یہاں یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ یہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ آپ سے اجازت لے کر جائیں گے، بغیر اجازت کے یعنی اس کا مطلب جو اجازت کے بغیر جاتا ہے اس کا اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے۔ کتنا ڈسپلن ہے۔ فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پس جب
کبھی ضرورت پڑی آپ سے وہ اجازت طلب کریں لبعض شأنہم، اپنے کسی کام کے لیے، ضروری کام ہے، ٹھیک ہے جی ہم آ گئے ہیں، بلانے پر آ گئے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے، کوئی مریض ہے، میرا کوئی اہم کام ہے، اب ہو سکتا ہے ایسے کوئی اہم کام ہو سکتے ہیں، تو فأذن اجازت دے لمن جس کو شئت منہم ان میں سے آپ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو چاہے نہ دیں. یہ امیر مجلس کی ثوابدید پر ہے، لیڈر کی ثوابدید پر ہے. وہ دیکھے گا کہ جس اجتماعی کام کے لیے بلایا ہے وہ کام زیادہ اہم ہے یا جس کا انفرادی کوئی کام ہے وہ زیادہ اہم ہے. اگر انفرادی کام اہم ہے تو آپ اجازت دینا چاہیں دے دیں، اور اگر اجتماعی کام اہم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آدمی اجازت طلب کر رہا ہے اسی سے متعلق یعنی کوئی کام ہے کہ اس سے مشورہ لینا ہے یا اس کے ذمے کو کام لگانا ہے اور وہ بندہ ہی چلا جائے، تو اس لیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کی ثوابدید پر ہے، اور ان کے بعد امیر امام جو ہے خلیفہ اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ ایسے اجتماعی کام میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص انفرادی کام ہے اور ایک اجتماعی کام ہے، اجتماعی کام زیادہ اہم ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں، چاہے نہ دیں. اچھا اگر آپ اجازت دے بھی دیں، اب چونکہ وہ شخص اجتماعی کام کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور اجتماعیت کا زیادہ ترجیح اس بات کو ہے انفرادی کے نسبت، انفرادی ایک کا ہے، اجتماعی کئیوں کا. تو فرمایا اس کے باوجود کہ آپ نے اجازت دے دی، اس کے لیے اہم اور ضروری یہ تھا کہ وہ اجتماعی کام میں شریک ہوتا، لیکن اجازت اس نے مانگی ہے، ایمان والا ہے، اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے اور اس کے بعد اجازت بھی لے رہا ہے، اس کے باوجود واستغفر آپ بخشش طلب کریں لہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، پھر بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، کیونکہ وہ انفرادی کی نسبت اجتماعی زیادہ اہم تھا، کیونکہ بلایا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا. تو وہ جو اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے، چاہے اجازت لے کر جا رہا ہے، چاہے اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے، لیکن اس کے لیے پھر بھی بخشش کی دعا کرے، اللہ اس کا یہ کوتاہی معاف کرے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، اللہ مہربانی کرے گا. یعنی یہ دیکھیں کیسا ڈسپلن بتایا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں ایک بات یاد رکھو، لا تجعلوا نہ بناؤ دعا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو بینکم آپس میں، یعنی کا دعا جیسے بلاتے ہو بعضکم لبعضا، آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایک ہے ایک شخص فٹ پاتھ پہ کھڑا ہوا آپ کو بلا رہا ہے، آپ جائیں نہ جائیں، ٹھیک ہے. ایک شخص ہے وہ باقاعدہ کارڈ لے کر آتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے کسی دعوت پر، اب یہ اس سے بڑھ کر ہے نا. اب ایک شخص ہے کہ عدالت سے بلاوا آیا، ہاں جی بلانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ سے سمن آیا، فرق ہے بلانے میں کہ نہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو آخر کسی مقصد کے لیے بلا رہے ہیں نا، تو ان کے بلانے کو آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح کا نہ سمجھو، اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں، پوری کائنات کے شہنشاہ کے سفیر، کوئی ضروری کام ہے تو انہوں نے بلایا. اجتماعیت کو اس طرح اکٹھا کیا گیا، یہ ڈسپلن ہے. تو فرمایا ایک تو اس کا معنی ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلانا نہ سمجھو. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعا نکلے گی. دیکھو میں نے بلایا اور آ گئے، یا رحمت اللہ، میں نے بلایا آ گئے، دعا، وہ دعا کتنا فائدہ دے گی تمہیں. اور یہ بھی یاد رکھو اگر نہ آئے بہانے کیے، یعنی تو جس طرح منافقین نے کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو بھی عام نہ سمجھو کہ جیسے کوئی ایک دوسرا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھو. تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حجرات کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے انداز ایسا اختیار نہیں کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کوئی اوے کر کے بلاتا ہے، کوئی جی کر کے بلاتا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ آدمی کی حیثیت کو دیکھ کر لوگ اس سے بات کرتے ہیں نا، اس کو بلاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلانا، جس طرح کہ ابا کو نام لے کر نہیں بلاتے. کبھی نام لے کر بلایا ابو، ابا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، دوپہر کا وقت ہے، کسی قبیلے کے لوگ آئے اور باہر کھڑے ہو گئے، اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حجرات میں آتے نازل کی اللہ تعالیٰ کہ یہ عقل سے فارغ ہیں، تم باہر بیٹھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے تب ملاقات. دروازہ کھٹکھٹانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر بلانا یہ عقل والوں کا کام نہیں ہے. اللہ نے منع کیا سورہ حجرات میں. تو یہاں پر بھی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس طرح سے کر کے پکارتے تھے. لیکن یا محمد کہہ کر نہیں پکارتے. تو آج کیا کہتے ہیں؟ ایسا یا محمد کہنا انہاں نجدیاں سڑدا رہنا. تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا آدم کہا ہے، یا نوح ہے، یا ہود ہے، یا صالح ہے، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ ہے نا قرآن میں، یا داؤد. لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی آیا یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام درجہ رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. 4 جگہ پر نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو ایک جگہ احمد کے نام سے آیا ہے اور 4 جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. لیکن یا کے لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرتے ہوئے ایک تو الگ بات، یا کا لفظ اس طرح نہیں کہنا، یا محمد نام لے کر نہیں. دوسرا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے آواز کو دھیما رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوئی تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا اس بات کا. ہاں جی تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق کا ڈیلا ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا اس بات کا. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی رکھنی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا ہے. وعلیکم السلام. ادب احترام کا تقاضا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ حجرات کے اندر، ایک صحابی تھے، ان کی آواز قدرتی بلند تھی، انصار کے خطیب تھے. اب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا. کافی دن گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، میرا فلاں صحابی نہیں آ رہا، میرا پتہ تو کرو اس کا. وہ گئے، جا کر پوچھا، وہ تو رو رہے. بھائی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں. کہتے باجی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے جس کی آواز اونچی ہوئی تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے اور اس کو شعور ہی نہیں ہوگا. تو میری تو آواز قدرتی اونچی ہے اور میرے تو عمل برباد ہو گیا، میں تو گیا جہنم میں. میں اس لیے آنا ہی چھوڑ دیا اور گھر بیٹھا رو رہا ہوں کہ میرے اب تک کے اعمال تو گئے. وہ صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ تو جنتیوں میں سے ہے، تو جنتیوں میں سے ہے، تیری تو آواز قدرتی اونچی ہے نا، اس لیے ایک آدمی کی آواز قدرتی اونچی ہے. اب وہ کنٹرول کر رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا. تو اس لیے کیا خیال کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہارے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اور وہ کہنے جی میرے امام، میرے مرشد، میرے پیر، میرا دل تو نہیں مانتا، میری برادری تو نہیں مانتی، اب اس کا کیا بنے گا؟ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے نا، تو ان کے کلام سے اوپر نہیں، حدیث ٹھیک ہے لیکن چونکہ میرا مسلک ایسا نہیں، بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ماننا ہوا؟ اس میں خیال کریں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، اس بلانے کو عام لوگوں جیسا بلانا نہ سمجھو۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا کو بھی عام نہ سمجھو۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے جی انداز گفتگو کا عام نہ رکھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ ہے، ان کے ساتھ کلام کرتے آواز کو دھیما رکھنا ہے اور نام لے کر نہیں پکارنا، ادب احترام کے ساتھ پکارنا ہے۔ فرمایا قد تحقیق یعلم جانتا ہے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو یتسللون جو کھسک جاتے ہیں منکم تم میں سے لوازا چپکے سے، یہ تھے منافق، وہ پہلے تو ایمان والوں کی بات ہوئی، اب آگے منافقین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان منافقین جو آئے تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، حاضری لگوائی، پیرا رکھا، اس کے بعد کھسکنے کے لیے دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر ایک دوسرے کو کہ کون جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے ایسے چپکے سے کھسک جاؤں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تم چپکے سے کھسکے ہو نا تو اللہ جانتا ہے عرش والا رب کہ کون کھسک کر گیا ہے۔ فَلْيَحْذَرْ پس ڈرنا چاہیے الذین ان لوگوں کو یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، ان تصیبہم کیا چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں پہنچ نہ جائے ان کو فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے ان پر، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے ان پر، ان کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ او یصیبہم یا ان کو پہنچے عذاب علیم دردناک عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو عام مخالفت نہیں ہے، اس کو معمولی نہ لینا، خیال کرنا۔ اللہ خبردار کان کھول کے سن لو، انا بے شک للہ اللہ ہی کا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں والارض زمین میں، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب، کیوں پیدا جو اس نے کی، جب بنانے والا وہی ہے، خالق وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے، جب مالک وہی ہے تو بادشاہ بھی وہی ہے، یعنی پالتا بھی وہی ہے۔ دنیا میں جو تنخواہ دیتا ہے اس کی ڈیوٹی دیتے ہو، جو دہاڑی دے، جو مزدوری دے اس کی بات، ہاں جی کیا جی 8 گھنٹے کا مزدور ہوں میں، یہ حکم فرمایا کیا کرنا ہے، یہ کام کرو یہ کام کرو، کرتے ہو کہ نہیں؟ دہاڑی پیسوں کی خاطر، ارے اس نے پیدا تو نہیں کیا نا، بنایا تو نہیں نا اس نے۔ جو محکمہ کتنے ایسے حساس محکمے ہیں کہ چھٹی پر آئے ہوئے جب ان کی واپسی کا ٹائم ہے، فلاں دن فلاں ٹائم میری حاضری ہے، جنازے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، شادیاں چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، مریض تڑپتے ہوئے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ میری نوکری کا مسئلہ ہے، بڑی مشکل سے تو نوکری، ڈیوٹی ہے میری، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تمہیں اللہ اکبر یہ تنخواہ دیتے ہیں تو ان کی تو تم ڈیوٹی پوری دے رہے ہو، ادب سے بلاتے یس سر، اوکے سر، یس باس، اوکے چیف، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمہیں بنایا ہے، پالا ہے، وسائل اسباب دیے، تو جو خالق ہے وہ مالک ہے، اور جو مالک ہے جس کا وہ مالک ہے وہ اس کا بندہ ہے، اور بندہ ہے غلام، اور اس نے اس کی بات ماننی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کا۔
قد تحقیق یعلم وہ جانتا ہے ما انتم جو ہو تم علیہ جس پر، جی تم جس طریقے پر چل رہے ہو نا تو اس کی فرمانبرداری کر رہے ہو یا نہ فرمانی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، تیرے دن بھی جانتا ہوں، تیری راتیں بھی جانتا ہوں، تیرے مجمع بھی جانتا ہوں، تیری تنہائیاں بھی جانتا ہوں. تو کیا سمجھتا ہے ہینڈ فری لگا کر جو کچھ سنتا پھر آپ کو پتا نہیں؟ اسکرین پر جو دیکھ رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے رب نہیں جانتا؟ رب تیرے ہر حرکت سے. اللہ اکبر. قد یعلم ما انتم علیہ، جس پر بھی تم ہو، جس حال پر بھی تم ہو، اللہ جانتا ہے اس کو. خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، کیسے ڈرتے ہیں؟ جب خبردار اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیمرے کو تو پھر ڈانٹ دیا جا سکتا ہے، دینے والے دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو تو وہ ڈانٹ نہیں دے سکتا. کیمرے کا جس طرف رخ ہے ادھر سے بچو گے نا، اس طرف نہیں. لیکن اللہ تو فسما وجہ اللہ، وہ تو ہر طرف دیکھ رہا. اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی وَيَوْمَ اور اس دن یرجعون لوٹائے جاؤ گے الیہ اس اللہ کی طرف. کب؟ قیامت والے دن. فَيُنَبِّئُهُمْ پھر خبر دے گا ان کو بما عملوا جو وہ عمل کرتے رہے، ان کے سارے کرتوتوں کے بارے میں بتائے گا. ہاں جی تم کیا سمجھتے تھے کہ مجھے پتا نہیں؟ میں تمہاری ہر حرکت جانتا ہوں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جنتی پہنچ گئے، اللہ ہمیں بھی پہنچائے. اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، کوئی نور کے ممبروں پر ہے، کوئی سونے کے ممبروں پر، کوئی چاندی کے ممبروں پر، کوئی یاقوت زمرجد اور ہیرے جواہرات کے ممبروں پر، کوئی مشک اور کافور کے ٹیلوں پر. مشک کتنا مہنگا ہے، کافور دیکھیں خوشبو ہے. ہمارے یہاں تو کافور صرف مردوں کے لیے، میت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، عرب میں تو باقاعدہ خوشبو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اب ہر ایک اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے الگ پر وہاں موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بادل ان سب کے اوپر چھا جائے گا، اس میں سے خوشبو برسے گی، پرفیوم کا بادل، اور ایسی اعلیٰ خوشبو حکم رب کا. ایک اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی خوبصورت ہے. یہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے شمالی علاقہ جات اور سبزہ جی اور یہ ہریالی اور جناب یہ سوئٹزرلینڈ اور فلاں ملک اور آزاد کشمیر اور جی مقبوضہ جموں کشمیر، مطلب یہ سارے علاقے دیکھنے کے کس لیے جاتے ہیں؟ یہ خوبصورت مناظر ہے. تو جو اب اللہ کی زمین اتنی خوبصورت ہے، پھر شاعروں کے دیوان بھرے پڑے ہیں حسن کی تعریف میں. دنیا میں جتنا حسن انسانوں کو اللہ نے دیا، مرد عورت، اس کی تعریف میں شاعروں کے دیوان بھرے پڑے کہ نہیں بھرے؟ یہ جتنے گانے، جتنی غزلیں، جتنے ڈرامے، جتنی فلمیں، یہ کس کا حسن بیان کر رہی ہیں؟ بیوٹی پارلر میں کون تیار ہو رہے ہیں؟ تو جو حسن کا خالق ہے وہ کتنا جو حسن کا خالق ہے. کسی کی ٹھوڑی میں کھڈا، کسی کے گال میں کھڈا، کسی کے تل پر لوگ مر رہے ہیں، اللہ اکبر جی، کسی کے انداز پر، چال پر مر رہے ہیں، کسی کے کس پر جی. تو جو حسن کا خالق ہے وہ کتنا حسن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی ڈھونڈنا تو نہیں پڑتا نا، پہلی کا چاند ڈھونڈنا پڑتا ہے، 14ویں کا تو نہیں ڈھونڈنا پڑتا نا. تو اس طرح جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہوگی جنت میں جتنی نعمتیں سب، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کریں گے جنتیوں سے، اور ایک آدمی کو سرگوشی کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے یاد ہے دنیا میں جب تو گناہوں میں لت پت تھا، یہ غلط کام کر رہا تھا، تو یہ یاد ہے وہ وقت؟ وہ کہہ گا اللہ تو نے معاف نہیں کر دی. فرمایا میں نے معاف کیا تو یہاں پہنچا ہے، لیکن تجھے یاد دلا رہا ہوں کہ جس طرح دنیا میں میں نے پردہ رکھا تھا نا، اس طرح آج بھی پردہ رکھوں گا، اس لیے سرگوشی کر رہا ہوں، دوسروں کو نہیں بتا رہا. کتنا ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. ورنہ کل کے دن میں ہم نے جو کچھ کیا، اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے وہ بتا دے، ہمیں ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکے. یہ اس رب کا کر. تو اس نے فرمایا قد یعلم ما انتم علیہ، یاد رکھو جس حال میں تم ہو
اللہ جانتا ہے تمہیں. وَيَوْمَ اور اس دن یرجعون جب لوٹائے جاؤ گے الیہ اس اللہ کی طرف فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ خبر دے گا ان کو بما عملوا ان کے عملوں کی یہ کیا کیا کر کے. اللہ کیسے پتا چلے گا تجھے, کیسے پتا چل گیا تجھے, کیسے خبر دے گا؟ فرمایا واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جانتا ہے. شے کیا ہے؟ شے کس کو کہتے ہیں؟ چیز, کوئی بھی چیز. ذرہ بھی ایک چیز ہے, عرش عظیم بھی ایک چیز ہے, یہ آسمان زمین سورج چاند ستارے یہ بھی چیز ہے, ٹھیک ہے جی, شے ہے نا. اور ذرے کا کروڑواں حصہ ایٹم بھی ایک چیز ہے جی, اس کا نیوکلس, اس کا نیوٹران پروٹون الیکٹران وہ بھی ایک چیز ہے جی, اس کا کوارک بھی ایک چیز ہے, اس کا سٹرنگ بھی ایک چیز ہے. تو جو بھی چیز ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے جی. میں کہتا ہوں میں بڑی چیز, وہ کہتا ہے میں بڑی چیز, میرا مرشد بڑی چیز. اللہ فرمایا جو بھی چیز ہے نا کل شیء ہالک ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے. ہر چیز نے, تو بڑی چیز ہے نا, تو بڑی چیز ہے نا, تو تیرے لیے بھی ہلاکت ہے. بچے گی تو کون سی ذات؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام. اللہ کل من علیہ فان کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہ. اس لفظ کو دیکھیں ذرا, ہر چیز نے ہلاک ہونا سوائے اللہ کے چہرے کے. الا وجہ کہا, الا ذات کی تو کہا جا سکتا ہے, وجہ کیوں کہا, چہرہ کیوں کہا؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا مجھے تیرا نہیں تیرے سائیں کا منہ ہے, میں تجھے نہ چھوڑتا مگر میں کسی کے منہ کی وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں, ورنہ میں تجھے نہ چھوڑتا. رب فرماتا ہے کائنات میں کوئی جی رہا ہے تو میرے منہ کی وجہ سے, کوئی پا رہا ہے تو میرے منہ کی وجہ سے, تمہیں ملا ہے تو میرے منہ کی وجہ سے. اگر میں نہ چاہتا ایک لمحے کوئی رہ نہیں سکتا تھا. الا وجہ اس لیے کہا. اللہ منہ ملازہ ہوتا ہے نا دنیا میں جی, اور جو منہ ملازہ نہ کرے کہتے ہیں تو بے دید ہو گیا, ایسے کہ نہیں. تو وہ ہے رب فرمایا واللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کو وہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے.